یہ جو رمضان کی زائد عبادت ہے اس کا نام کیا ہے؟ تراویح، اور تراویح جمع ترویحہ کی، اور ترویحہ کا معنی 4 رکعت کے بعد راحت، وقفہ، اسے کہتے ہیں ترویحہ۔ تراویح جمع ہے ترویحہ کی، اور ترویحہ کا معنی 4 کے بعد وقفہ۔ اور تراویح جو جمع ہے تو جمع کے کم از کم افراد کتنے ہوتے ہیں؟ 3 ہوتے ہیں۔ تو غیر مقلد کہتے ہیں جی 8، تو جب 8 ہوں گے تو یہ تو کم از کم جمع کے افراد بھی نہیں ہیں، ان کو تو تراویح کا نام دینا بھی ٹھیک نہیں ہے۔ تراویح پہلے 4 رکعت، پھر ترویحہ، پھر 4 رکعت، پھر ترویحہ، پھر 4 رکعت اور پھر ترویحہ، تو کتنی رکعتیں ہو گئی؟ توجہ رکھنا، کتنی ہو گئی؟ 12 نہیں 16۔ اچھی طرح سمجھنا، میں 16 کیوں کہہ رہا ہوں، 12 نہیں 16۔ 16 کیوں؟ ترویحہ اس وقفے کا نام ہے کہ جو 2 4 4 اور 4 کے درمیان ہو۔ ترویحہ کسے کہیں گے؟ 4 اور 4 کے درمیان ہو، اسے کہیں گے ترویحہ، یا 4 اور 3 کے درمیان ہو، اس کا نام ہے ترویحہ۔ اس کا نام کیا ہے؟ اب اگر تراویح میں 5 ترویح ہیں تو اس کا مطلب کیا ہے؟ پہلے 4 پھر ترویحہ، کیونکہ بعد میں 4 موجود ہے نا، پھر 4 اور ترویحہ، کیوں؟ اس کے بعد 4، پھر 4 اور ترویحہ، کیوں؟ اس کے بعد 4 اور پھر 4 اور ترویحہ، کیوں؟ اس کے بعد 4 موجود ہیں۔ ترویحہ کتنے ہو گئے؟ 4 ہو گئے۔ تراویح کتنی ہوگی؟ 16۔ کتنی ہو گئی؟ 16۔ اس کے بعد پھر 4 اور پھر ترویحہ، کیوں؟ اس لیے اس کے بعد ابھی 3 وتر موجود ہے نا۔ تو ہم کہتے ہیں آپ جو تراویح کہتے ہیں تو تراویح کی رکعت آپ کتنی کہیں گے؟ کم از کم تو 12 ضروری ہے نا۔ پہلے 4 پھر وقفہ، 1 ترویحہ، پھر 4 اور پھر وقفہ، کتنے ہو گئے؟ 2 ترویح، پھر 4 اور پھر وقفہ، 3 ترویح۔ اب ایک ترویح ہے وقفہ، اس کے بعد یا وتر چاہیے 3، اور یا اس کے بعد 4 رکعت تراویح چاہیے۔ اگر اس کے بعد 4 رکعت تراویح چاہیے تو پھر اس کے لیے کم از کم آپ کو 16 چاہیے، اور اگر اس کے بعد وتر چاہیے تو کم از کم آپ کو 12 چاہیے نا۔ تو 8 رکعت کو تراویح تو کہہ ہی نہیں سکتے، تراویح تو کہیں گے ہی تب کہ جب کم از کم رکعتیں 12 ہوں یا 20، 12 ہوں یا 16 ہوں، کم از کم 12 ہوں یا 16۔ تو ہم کہتے ہیں تراویح کو، ان نوافل کو تراویح تب کہیں گے جب ان کو 8 سے زائد مانے، 8 مانیں گے تو پھر تراویح بنے ہی نہیں، پھر ترویحتان بنیں گے۔ پھر کیا بنیں گے؟ ترویحتان بنیں گے۔ مجھے ابھی یہ شب برات تھی نا، اس پر مجھے گھر سے فون آیا کہ جی اس کو جو ہم شب برات کا نام دیتے ہیں لیلۃ البرات کو، تو صحابہ کرام کیا اس کو لیلۃ البرات کا نام دیتے تھے؟ میں نے کہا بھی رات کو لیلہ کہتے ہیں، اور برات کا معنی جہنم سے برات ہے، حدیث پاک میں لفظ موجود ہے کہ جہنم سے بری ہوتے ہیں، دونوں کو بنائے تو لیلۃ البرات بن جاتے ہیں۔ خیر بات سمجھ آ گئی۔ میں جب گیا تو مجھے انہوں نے کہا ایک غیر مقلد عورت تھی، وہ پوچھ رہی تھی۔ میں نے کہا پھر مجھے بتاتی نا، غیر مقلد عورت پوچھ رہی تھی، پھر میں تیری تیاری اور طرح کراتا۔ وہ کیسے کراتا؟ میں نے کہا آپ اسے فوراً پوچھتے نا کہ رمضان میں جو عبادت ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ اس نے کہنا تھا تراویح۔ اس سے پوچھنا تھا اس تہجد کو تراویح اللہ کے نبی نے کب فرمایا ہے؟ اس کا تراویح نام کب رکھا گیا ہے؟ اس کا نام تو تراویح بعد میں رکھا گیا ہے نا۔ اگر شعبان والی رات کا نام بعد میں لیلۃ البرات رکھ لیں تو یہ قابل اعتراض ہے، اور اگر ان نوافل کا نام صلاۃ التراویح بعد میں رکھیں تو یہ قابل اعتراض کیوں نہیں ہے؟ اس کے لیے کوئی اور نام تلاش کرو۔ میں یہ بات صرف سمجھا رہا ہوں کہ یہ دیکھنا پڑتا ہے کہ مخاطب کیسا ہے، سوال کرنے والا کیسا ہے، اس کے مطابق پھر جواب کو شروع کرتے ہیں، ورنہ عام جواب ہر بندے کے لیے کافی نہیں ہوتا۔ میری گزارش سمجھ آ گئی؟ تو غیر مقلدین کا ہم سے اختلاف 8 اور 20 کا ہے، یا تراویح کے ہونے یا نہ ہونے کا ہے؟ پہلی بات کہ ہم تراویح مانتے ہیں اور وہ تراویح نہیں مانتا۔ آگے انہوں نے 8 رکعت تہجد کا نام تراویح رکھ لیا ہے، کیونکہ اگر وہ رمضان میں اعلان کر دے تراویح نہیں ہے تو ان کے جال میں پھنسے گا کون؟ یہ لوگ کہتے ہیں تہجد ہے، نام تراویح ہے، اب لوگ پھنس جاتے ہیں۔ تو یہ لوگوں کو پھنسانے کے لیے انہوں نے 8 رکعت نام کا تہجد رکھا تاکہ لوگ پھنسنا شروع ہو جائے۔ تو اللہ فضل فرمائے،
جس حد تک آپ کے بس میں ہے امت کو بیدار کرتے رہیں اور امت کو بتاتے رہیں کہ یہ کس طرح امت کو یہ شکوک و شبہات ڈال کے گرفتار کرتے ہیں۔